ہم پاکستانیوں کے ذہن کی کل سے دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کوئی ایک بہت مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں شاید چیف جسٹس سے پاکستان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی، سنگین غلطی ہوگی، اور کوئی حسین نقوی نامی جو ہے، خدا نخواستہ مجھے تو ایسے لگا کہ صحافت کا کوئی پیغمبر تھا، اس کی بے ادبی کر دی چیف جسٹس نے۔ میں نے سرچ کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ جا کے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مینیپولیٹ کیسے کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے ذہنوں کو، کیسے نوجوانوں کو۔ پورا میڈیا آپ سیکولر جتنے بھی سیکولر ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، BBC دیکھ لیں، آپ ڈان اخبار دیکھ لیں، جنگ دیکھ لیں، جیو دیکھ لیں، اور حسین نقوی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، یہ بڑا ظلم ہو گیا جی۔ وہ ایک اور ویب سائٹ ہے کچھ ان کی بنائی ہوئی ان سارے ملحدوں کی، وہ دیکھیں انہوں نے یہی لکھا ہوا حسین نقوی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میں جب یوٹیوب کا سہارا لیا تو وہاں پہ کچھ حسین نقوی کی مجھے ویڈیوز ملی، اور وہ ویڈیوز کچھ 20 بندوں نے دیکھی ہوں یا 30 ویور یا 40 ویور اس کے۔ آرٹیکل میں نے جا کے دیکھے، میں نے کہا یار اتنا بڑا کوئی مصنف ہے، اس کی آرٹیکل تو دیکھوں۔ آرٹیکل مجھے اس کا کوئی نہیں ملا، کسی اخبارات، شاید پرنٹ اخبار میں آتا ہو لیکن مجھے نہیں ملا پڑھنے کے لیے۔ پھر ایک ویڈیو مل گئی مجھے، تھوڑی سی لمبی ویڈیو میں سننا شروع ہو گیا، تو چوتھے منٹ میں موصوف فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا کسی اور مقصد کے لیے تھا، یہ تو پاکستان مولویوں کا ہتھے چڑھ گیا، اور اس پاکستان کو مولویوں کا ہتھے چڑھنے کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ایک مسلم اقلیت کو ہم نے غیر مسلم قرار دے دیا۔ وہ قادیانیوں کی بات کر رہے تھے۔ تو میں ساری وہ سٹوری سمجھ گیا کہ اس 80 سال کے بڈھے کو ہیرو کیوں بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان جو ہے قادیانیوں کے حق میں بولتا تھا۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو ہے، اور پاکستان کے جو مفادات کی جو جنگ ہے، یا مسلمانوں کی جو مفادات کی جنگ ہے، اسے دکھایا نہیں جاتا۔ ایسا کوئی واقعہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان میں ہندو لڑکیوں کے ساتھ کوئی 3-4 لڑکیاں مسلمان ہوئیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے شادی کی، تو انڈیا پورا چیخ اٹھا، پورے کا پورا انڈیا چیخ اٹھا۔ اب انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ وہاں پہ بسنے والا مسلمان تو بیچارہ ہے ہی مسکین، وہاں وہ نہیں بول رہا، اور پاکستان میں بسنے والے مسلمان کو مطلع ہی نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ آج برطانیہ میں، آج امریکہ میں، آج یورپ میں کون سی فلم نمائش کے لیے لگی ہوئی ہے۔ کسی بھی خبر نامے کو دیکھ لیں، اس کا آخری حصہ یہ لازمی ہوتا ہے کہ کون سی فلم لگی ہے اور اس فلم کا تھیم کیا تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جو ہمارے آباء و اجداد کے، جو ہمارے اسلاف کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں انڈیا میں، اس پہ انڈیا نے قبضہ کیا۔ اب انڈیا میں بے شمار مسلم راجاؤں کی جو سٹیٹس تھیں، ان کا جو سرمایہ تھا اسے پاکستان کے حوالے کیا جانا تھا۔ وہ پاکستان کا جو سرمایہ ہے اسے وہ کہتے ہیں اینیمی ویلتھ۔ اب اینیمی ویلتھ سے انہوں نے گزشتہ سال جو ہے $200 ارب کمایا ہے، $200 بلین۔ اب بھی ان کے پاس وہ بتا رہے ہیں کہ $44 بلین یا 4400 یا 44,000 بلین کا اینیمی ویلتھ پڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو مائگریٹ کر گئے ہیں اور ان کے آباء و اجداد نے کلیم کیے ہوئے بانک کی عدالتوں میں کہ یہ ہماری رقم ہے، ہمیں واپس دی جائے، وہ انہیں واپس نہیں دے رہے، لیکن وہاں جو آثار ہیں انہیں مٹائے جا رہے ہیں۔ اب قائد اعظم کے گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس پہ ابھی کچھ ایک جسٹس تھے، انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا کہ وہ اسے گرانے کے چکر میں تھے، اسے بیچنے کے چکر میں تھے قائد اعظم کے گھر۔